ہوئے نوالے کو اٹھا کے کھانا معیوب سمجھا جاتا تھا. اب سب یوں دیکھنے لگے یہ عرب کا بدو کرے گا کیا. اب یہ پریشر کا ماحول، ایک طرف نبی کی سنت کہ گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھا لو، ایک طرف سوسائٹی کا تقاضا کہ گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھانا یہ بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر لوگ تھے، انہوں نے اس گھاٹ سے پانی پیا تھا جس گھاٹ سے پانی پینے والا کسی سے متاثر نہیں ہوتا. چنانچہ اس طرح نوالا اٹھایا کہ سارے دیکھے اور نوالا اپنے منہ میں رکھ کے میرے اور آپ کے لیے جملہ کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں. جب ہی وہ غالب آئے تمہارے پڑوسی ملک میں اسلامی نظام آیا. میں حیران ہوا کہ انہوں نے کتنی ملکوں میں مذاکرات کے لیے گئے، لیکن اپنے یہ پگڑی اور یہ اس حلیے پہ فخر کرتے ہوئے گئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے. پہلی بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں، مدارس اور علماء ان کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ کمی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بعض تو ایسے لوگ ہیں جن کا موضوع ہی علماء ہے. آپ نے کسی سے کوئی ٹینشن نہیں لینی. اس طرح کے پک پک کرتے ہوئے دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں اور ہوتے ہوئے دنیا والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میسج ایک چلتا ہے، توجہ ذرا. میسج کیا چلتا ہے کہ بغداد میں جب ہلاکو نے حملہ کیا نا، تو بغداد میں ہلاکو نے جب حملہ کیا تو علماء اس وقت بغداد کے ایک چوک پہ مناظرے میں لگے ہوئے تھے. پڑھنے والا دیکھتے ہوئے یار مولویوں کو کہانی کیا ہے، پورا بغداد تہس نہس ہو گیا، 21 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے، بغداد کا تو کھانا جل گیا، ہلاکو نے آ کر حملہ کر دیا اور مولویوں کو دیکھو مناظرے میں. اب یہ میسج جو چلتا ہے اکثر، یہ کیوں چلتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے یہ مولوی ایسے ہی ہے، بھائی یہ دیکھو بغداد کو تباہ کر دیا، حملہ ہو گیا، ہلاکو نے یہ کر دیا، اور مولوی مناظرہ کر رہے تھے اس وقت چوک پہ کسی مسئلے پر. اول تو یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ وہ جناب کہیں مناظرہ کر رہے تھے، لیکن اگر مناظرہ کسی بات پر کسی فقہی مسئلے پر کر بھی رہے تھے تو ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ بارڈر کی حفاظت کرنا مولوی کا کام تھا یا وہاں کھڑے ہوئے سپاہیوں کا کام تھا؟ اگر ہلاکو نے حملہ کیا تو اگر اس بغداد کی حفاظت نہ کر سکے تو مولوی قصوروار ہے یا بارڈر پہ کھڑے ہوئے سپاہی قصوروار ہے؟ تم نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ بغداد پہ ہلاکو نے حملہ کیا، کتنے مسلمان اس وقت کھانا کھانے رہے تھے اور بغداد میں کھانا کھا رہے تھے؟ تم نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ ہلاکو نے جب بغداد پہ حملہ کیا تو کتنے مسلمان اس وقت بغداد میں باتھ روم میں گھسے ہوئے تھے اور واش روم میں گئے ہوئے تھے؟ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ 2-5-50 مولوی اگر کہیں مناظرہ کر رہے بھی ہو تو تم انہیں قصوروار ٹھہراتے ہو. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جس کی یہ فطرت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ جرم کر کے بھی اپنے کو مظلوم بناتا ہے، ظلم کر کے بھی اپنے کو مظلوم متصور کراتا ہے. اور یہ سلسلہ اس نے کربلا سے شروع کیا، سب کچھ خود کیا، مظلوم بھی خود بنا. یہ میسج چلا کر بدنام مولویت کو کیا گیا. کیوں؟ کہ وہ جو اصل کردار ہے اس کو چھپا دیا جائے، اور وہ اصل کردار ابن القمی ہے، اور ابن القمی رافضی تھا. یہ ابن القمی بادشاہ کا نائب تھا اور اس نے ہلاکو سے ساز بس کی ہے، اور ادھر آ کر بادشاہ کو کہا میں اس سے بات کرایا، وہ حملہ نہیں کرے گا، وہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے، چلے اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب نکلا، اس نے کہا جی رشتہ دینے آ رہے ہیں، اب تو رشتہ داری ہوگی تو یہ اسلحہ ساتھ لے کے جانا تو مناسب نہیں ہے نا. وہ اسلحہ بھی رکھوایا. یہ موقع دیکھ کر اس نے حملہ کیا. اس قوم نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے مذہب کو چھپانے کے لیے کہ جس کا کردار کبھی میر جعفر کی صورت میں رہا، کبھی میر صادق کی صورت میں رہا،
ملبہ مولویت پہ ڈالا تاکہ دنیا ابن القمی کو جانے بھی نہ، اس کو پہچانے بھی نہ، اس طرف کسی کی توجہ بھی نہ جائے، اس طرف کسی کا دھیان بھی نہ جائے، اور سارا ملبہ بغداد کی ہلاکت کا ڈال دیا تو علماء پہ ڈال دیا کہ جناب یہ دیکھو سائنس کتنی ترقی کر گئی اور تم لوگ ابھی تک بس مسجد ملا دی دوڑ مسیحی تک۔ یہ کالج میں ایک پریکٹیکل چل رہا تھا بایولوجی کا یا کیمسٹری کا، اور بابا ہوا نا تو ایک طالب علم نے نمازی تھا اپنے ٹیچر سے کہا سر وہ نماز پڑھا ہو، اس نے کہا ہاں جاؤ بھائی ہم تو یہاں پہ مکھیاں مار رہے نا، یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور یہ ابھی تک مسجد میں ہی ہے۔ یہ طالب علم واپس موڑا اسٹوڈنٹ جو کالج کا تھا، اس نے کہا سر ابھی آپ نے کیا کہا؟ نے کہا جاؤ یار دماغ نہیں کر خراب ہو جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں سر ابھی آپ نے کچھ کہا ہے کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور تم ابھی تک مسجد میں ہی ہو۔ تو اس نے کہا سر آپ کتنی بار چاند پہ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یار نے کہا وہ جو ہمارے کراچی والے کہتے ہیں اس کی اور ہٹانے لگا۔ سر آپ کتنی بار چاند پہ گئے ہو؟ اچھا سر اچھا اس سے کھیلتا ہے پھر اچھا تو اس چاند پہ پریاں رہتی ہیں جو نانی اماں قصہ سناتی تھی چاند پہ پریاں رہتی ہیں، پریاں تھی وہ؟ اچھا وہ بوڑھی نانی اماں چرخہ چلا رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا چاند پہ؟ پھر اس نے ایک جملہ کہا سر یورپ چاند پہ پہنچ گیا ہم مسجد میں، آپ وہ تنقید کرنے والے یتیم ہو، نہ مسجد تک پہنچے ہو نہ چاند تک پہنچے ہو، درمیان میں لٹک رہے ہو۔ آپ وہ ذہنی یتیم ہو، نہ چاند پہ پہنچے نہ مسجد میں پہنچے، درمیان میں لٹک رہے ہو۔ تم سے کوئی ایسی بات کرے نا انگریز نے یہ کر لیا اور مولوی تم لوگ ابھی تک مدرسے کی دال روٹی کھا رہے ہو، اس کو فوراً کہے تو چاند پہ گیا ہے؟